بہت سے ایسے مسلمان ہیں، کئی لوگوں کو تو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہے۔ ارے وہ چھوڑو جناب، کئی لوگوں کو تو یہ نہیں معلوم ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں۔ کسی کا نام شاکر حسین ہے، بڑے فخر سے اپنا نام بتاتے ہیں کہ میرا نام شاکر حسین ہے، بڑے فخر سے اپنا نام بتاتے ہیں کہ میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے، میں یہ ہوں، میں اعلیٰ کیٹیگری کا ہوں، میری ذات یہ ہے، میری برادری یہ ہے، میری پہنچ، میری ڈگری، میرا عہدہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہے۔ کلمہ شریف ان سے اگر پوچھ لو تو کلمے یاد نہیں ہے، اور نام کیا ہے ان کا، وہ کہتے کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا؟ گھروں میں ہماری بچیاں، ہمارے گھروں کی عورتیں جو ہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہی ہے، روزانہ قرآن شریف طاق پہ رکھا ہوا ہے، ایک دم ایسی جگہ رکھتے ہیں قرآن پاک کو جہاں تک ہاتھ نہ پہنچ پائے، ہاتھ بھی نہ پہنچ پائے، نہ ہاتھ پہنچے گا نہ اس کو اٹھائیں گے نہ پڑھیں گے، نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔ اچھے اچھے لوگ، جی بتا رہا ہوں، اچھے اچھے لوگ، داڑھی شریف رکھے ہوئے لوگ قرآن میں تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بتا رہا ہوں کہ میں کیا بتاؤں، میں ایک دم دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہوں۔ اچھے اچھے لوگ داڑھی شریف رکھے ہوئے یار، ٹوپیاں لگا کر کے گھوم رہے ہیں، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن کی کوئی تلاوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ دیتے ہیں وہ سند ہو جاتی ہے، سند کا معنی سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جو کہہ دیتے ہیں نا بیٹا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بات حرف آخر ہوتی ہے، پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ ساری دنیا مٹ جائے گی لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا جھوٹی ہو جائے گی لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے تب تک کوئی پکا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی قیمتی چیزوں سے زیادہ، اپنی محبوب ترین چیزوں سے زیادہ، ساری چیزوں کو میرے قدموں میں گرا کر جب تک مجھ سے محبت نہ کر لے تب تک وہ بیٹا کامل اور اکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ درس دیا ہے بیٹا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی قرآن شریف کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی جب کوئی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو محشر کے میدان میں جب سارے لوگ چلے جائیں گے، دنیا سے جب چلے جائیں گے، جب محشر کا میدان ہوگا، جب قیامت جب قریب ہوگی تو سبھی لوگ اٹھیں گے، قرآن پڑھنے والے کی گواہی قرآن دے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے دن رات مجھے پڑھا ہے، اے اللہ اسے تو بخش دے، اے اللہ تو اسے بخش دے۔ تسبیح کے دانے لے کر کے جن جن لوگوں نے پڑھا ہے تسبیح گواہی دے گی، اللہ اس نے مجھے ہمیشہ پڑھا ہے، تیرا نام لے کر کے اس نے مجھے گینا ہے، اے اللہ اسے بخش دے۔ ایک ایک چیز گواہی دے گی بیٹا۔ وہ لوگ کتنے غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں بیٹا، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بس یہی زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں بیٹا، یہ زندگی عمل ہے، دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اس کا رزلٹ وہاں ملے گا، اس کا رزلٹ وہاں ملے گا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دنیا کو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کو تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، مطلب سجا دیا ہے، مطلب the world is the decorated for you، دنیا تمہارے لیے سجائی گئی ہے، ایک زینت ہے، ایک مزین ہے، ایک آراستہ کیا گیا ہے۔ زین السماء الدنیا بمصابیح، قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے زین السماء الدنیا بمصابیح، آسمانی دنیا کو تمہارے لیے زینت بنا دیا، بمصابیح، چمکتے ہوئے تاروں سے۔ ہم دیکھتے ہیں، نیچے سے دیکھتے ہیں، ایک شعر ہے نا، آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، آسمان اتراتا ہے، دیکھو میں کتنا اونچا ہوں، آسمان اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، دیکھو میں کتنا اونچا ہوں، میں کتنا بلند ہوں،
اسی پر کسی نے کہا ہے، وسیم بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے، بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے، زمین سے ہی تو آسمان نظر آتا ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، طریقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اپنے اسلام کا پرچم کہیں مت کھو دینا، اپنے اسلام کا پرچم کہیں مت کھو دینا، لال شولوں سے سرخ شولوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، صبح کا تم شام کے سورج ہو کہ ڈھل جاؤ گے، تم ایک زندہ جاوید ہو، تم ایک زندہ جاوید ہو، سورج کا چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کہ ڈھل جاؤ گے۔ بیٹا علامہ بہت بہت محبت، سرکار اعلیٰ حضرت نے جتنی محبت کی ہے نا بہت کم ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان کا نام لینا چاہیے، ان کے نام پہ فاتحہ خوانی کرنی چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اگر جو ہے کہ نہیں تشریف لاتے تو آج ہمارا ایمان خطرے میں ہوتا، ہمارا ایمان خطرے میں ہوتا، ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں بیٹا، بتا رہا ہوں نا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان کو ابھی تک محفوظ اور جو ہے کہ تحفظ نہیں مل پائے، بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، قرآن شریف کی بیٹا روز تلاوت کی، اور شیطان ہمیشہ، شیطان تو اللہ تعالیٰ سے کہہ چکا، اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہہ چکا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندے اور بندیوں کو بہکاؤں گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان کہہ رہا ہے، اس کے سامنے کہہ رہا ہے۔ جیسے مان لو تمہارا مکان ہے بیٹا، تمہارا مکان ہے، اور میں کہوں کہ بیٹا سکینہ بیٹا میں تمہارے گھر میں سامان کی چوری کروں گا، تو تم کیا کہو گے؟ چوری آپ کریں گے تو آپ مت آئیے گا میرے گھر پہ، آپ چوری کریں گے تو میرے گھر پہ مت آئیے گا۔ لیکن اللہ کے سامنے شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تجھے بہکانے نہیں دوں گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے بہکانے دوں گا، لیکن جو میرا اصلی بندہ رہے گا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اور جو میرا بندہ بھول جائے گا، جو جس کے اندر میرا تقویٰ نہیں ہوگا، میرا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، عزت نہیں ہوگی، تعظیم نہیں ہوگی، توقیر نہیں ہوگی، وہی تیرے چنگل میں پھنسے گا، وہی تیرے چنگل میں پھنسے گا۔ اے شیطان لعین، شیطان کو لعین کہا جاتا ہے، جس پہ لعنت کی جاتی ہے، جس پہ بد دعائیں کی جاتی ہے، اسے لعین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماں باپ کو کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بد دعائیں نہ کیا کریں۔ قرآن شریف کی عادت ڈالو، اور بیٹا آپ کوشش کریے کہ میں اتنی کم عمر میں زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی، آپ اتنے دن تک اتنا سبق پڑھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ارے یا اللہ میں اتنی جلدی کیسے سبق یہاں تک پہنچا، میرا سبق کیسے یہاں تک پہنچ گیا۔ بیٹا آپ کوشش کریے، پڑھیے، خوب کوشش کریے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریے، دعائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بس ہماری نہیں، اللہ تعالیٰ نابالغوں کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے، ارے نابالغوں کی تو اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ کبھی ہاتھ اٹھا کے بس یہ سوچ لیجئے کہ سامنے خدا ہے اور میں ہوں، میں اللہ سے کہہ رہی ہوں آنکھیں بند کر کے، اور اللہ میری بات سن رہا ہے، اور میں جو کہہ رہی ہوں اللہ مجھے وہ دے گا۔ ابھی دے یا نہ دے اس سے مطلب نہیں، لیکن دے گا ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعائیں کسی کی رد نہیں کرتا۔ اللہ ڈز ناٹ کینسل آل پریئرز، اللہ جو ہے کسی کی بھی دعائیں، ساری دعاؤں، کسی کی بھی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، کینسل نہیں کرتا۔ افسوس کی بات ہے مسلمان بتاؤ آج کے کیسے ہیں یار، کیسے مسلمان ہیں یار، داڑھی رکھے ہوئے ہیں یار، اذان ہوتی ہے مغرب کی باہر ہنس رہے ہیں، اللہ اکبر، عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، قرات کے ساتھ ہو رہی ہے، امام قرات کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اور باہر جو ہے کچھ مسلمان ٹھٹھا بازی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، خدا کا ذرہ بھر بھی خوف نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی بھوکمپ آ جائے یا زلزلہ آ جائے یا زمین اچانک پھٹنے لگے تو سب لوگ دوڑتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، سب مسجد میں چلے جائیں گے۔ ایک بار کورونا آیا تھا، سارے لوگ مسجد میں صفوں کی صفیں لگ گئی تھی، ایک کورونا آیا تھا، ساری صفیں لگ گئی تھی، ساری صفیں لگ گئی تھی ایک کورونا کے آنے کی وجہ سے۔
مسجدوں میں پورے صفوں میں ایک دم تعداد بڑھ گئی تھی، ایک صف ایک لائن لگتی تھی، لوگ ایک لائن میں لگ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب کورونا جب آیا تو لوگ وضو پہ وضو، سینیٹائزر تو چھوڑ دو، وضو پہ وضو، چہرہ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھوں کو دھونا، ناخنوں کو یہ کرنا، ہمیشہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جیسے ہی کورونا غائب، وضو غائب، نماز غائب اور صف بھی کم۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، نبی پاک، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ہم لوگوں پر عذاب روکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کتنے پیارے ہیں آقا۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت بن کر کے آئے، اگر نہیں آئے ہوتے نا، تو اگر ہم ایک جھوٹ ابھی بولتے، ابھی ایک جھوٹ، صرف ایک جھوٹ منہ سے بولتے، ترنت عذاب آ جاتا، ہم ترنت فوت ہو جاتے، مر جاتے۔ پہلے زمانے کے لوگ تھوڑی سی بھی غلطی کرتے تھے، آسمان سے ترنت عذاب آ جاتا تھا، کیونکہ جتنے نبی تھے وہ سب رحمت بن کے نہیں آئے تھے، سب مبلغ بن کے آئے تھے، تبلیغ کرنے آئے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی ہیں، رحمت بھی بن کر آئے ہیں، اور ہمارے آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ میں نے ابھی ایک اسکول کالج کا ایک لڑکا ہے، اس کا نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن وہ لڑکا اللہ اکبر کیا بتاؤں یار، بی اے کر رہا ہے، بی اے۔ اسے میں نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا ثابت کرو۔ اس نے کہا ثابت کیا کرنا ہے؟ میرا ختنہ ہوا ہے، میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا یار ختنہ ہونے سے مسلمان کا تو کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کا ختنہ ہو جائے تو مسلمان ہو جائے۔ ہم نے کہا کلمہ یاد ہے؟ اس نے کہا کیسا کلمہ؟ ہم نے کہا پہلا کلمہ یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں یاد ہے۔ اللہ اکبر، پہلا کلمہ ہر بچوں کو یاد ہے بیٹا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کو یاد ہے نا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں یا رسول ہیں۔ اس نے کہا مجھے پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ اور کیا کر رہا ہے وہ؟ پڑھائی، بی اے، پڑھائی میں کیا کر رہا ہے وہ؟ بی اے، جو انٹر کے بعد ہوتا ہے، جو بیچلر آف آرٹ ہوتا ہے، جو کلاؤں کی جو شاخائیں ہیں، وہ بیچلر کی پڑھائی کر رہا ہے، بی اے کر رہا ہے۔ افسوس کی بات دیکھو یار کہ اسے ابھی تک کلمہ شریف یاد نہیں ہے۔ وہ کیا گواہی دے گا کہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میرا خدا ایک ہے؟ وہ کیا گواہی دے گا؟ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور اس کا معنی اور مطلب سمجھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کھیلو کودو سب کچھ کرو، لیکن جب بھی گرو، اچھا جب بھی کوئی بچہ گرتا ہے تو پہلے امی کا نام آتا ہے زبان پر یا پہلے اللہ کا نام آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے نا بیٹا، آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمان و رحیم ہے۔ جو دعائیں ہم کریں گے۔ ابھی میں ختم غوثیہ کے دوران ابھی میں کچھ پڑھوں گا تو آپ لوگ بیٹھیے گا، شیطان بہکائے گا بیٹا، لیکن کوشش کریے گا، آنکھیں بند کر لیجئے گا اور یہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو رہا ہے، ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب پڑھیں گے۔ جو سرکار غوث اعظم، حضور غوث اعظم ہیں، اللہ کے بہت محبوب بنتے ہیں بیٹا، اللہ کے ولی ہیں وہ، ولی۔ ہر کسی کو ولایت کا سلسلہ یا نسب یا عہدہ نصیب نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، افسوس کی بات ہے۔ نام نمود کے لیے کچھ لوگ مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان تو سبھی ہیں، سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ان سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل پوچھ لیا جائے تو انہیں نہیں معلوم۔ قرآن پڑھ کے دکھائیے، نہیں معلوم، قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے، نام کیا ہے؟ مسلمان۔ 2 رکعت نماز کی نیت کرنے نہیں آ رہی ہے، نام کیا ہے؟ مسلمان۔ تھیٹر میں جا کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، شوز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چالو ہے، اذان ادھر ہے، ادھر مسجد سے اذان کی صدائیں آ رہی ہیں، اور ادھر گھر میں جا کر کے ریموٹ سے ٹی وی چالو کر دیکھ رہا، اور وہ ہے کون؟ مسلمان۔ اپنے گھروں میں اپنی بہن بیٹیوں کی عزت اور آبرو اور پردگی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، کھلے عام اپنے سامنے ان کو لے کر کے گھوم رہے ہیں، فحش کپڑے پہنا کر کے مارکیٹ میں لے جا کے، اور نام کیا ہے؟ مسلمان۔ درود پاک پڑھنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، تصور بھی جمانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کہتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ مسلمان۔
تو ہمیں نقلی مسلمان بننا ہے یا اصلی مسلمان بننا ہے؟ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، درود پاک پڑھنی ہوگی، پڑھنا ہوگا. تسبیح کے دانے جو ہے کہ تسبیح کے دانے گننے سے نہیں ہوتا ہے بیٹا، ذکر و اذکار سے ہوتا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں بس نام نمود کے لیے ہیں بس، اور ان کو دیکھنے پر لگتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. لیکن جب توہین رسالت کی بات جب آتی ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے کے نکل جاتا ہے، تب لڑنے کے لیے تیار نہیں، تب گھر میں چھپ جاتے ہیں، ہجڑوں کی طرح، نامردوں کی طرح گھر میں چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، گھر میں چھپ کے کہتے ہیں ہم ہیں مسلمان. گھر میں چھپ گئے ہیں نامردوں کی طرح اور کہتے ہیں ہم ہیں مسلمان. مسلمان کبھی نامرد نہیں ہوتا بیٹا، مسلمان مرد ہوتا ہے، مرد مجاہد ہوتا ہے. جنگ بدر کا واقعہ یاد کرو. حنیفہ اس دن پیدا ہوئی تھی، پیدائش اس کی ہے 17 رمضان کو نا بیٹا. 313 مسلمان تھے، بس 313. اور کافر کتنے تھے؟ لاکھوں سے زیادہ کافر تھے. بتاؤ 313 لوگ کیسے لڑیں گے لاکھوں سے؟ لڑ پائیں گے؟ نہیں لڑ پائیں گے نا. پھر بھی 313 لوگوں نے لاکھوں کو ہرا دیا. وہ تھے اصلی مسلمان. حضرت بلال حبشی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے تھے کہ ان کے لیے مار بھی کھائیں، ان کے لیے سب کچھ سہا. وہ ہیں اصلی مسلمان. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں اصلی مسلمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں اصلی مسلمان. مولا علی مشکل کشا وہ ہیں اصلی مسلمان. عمر فاروق اعظم وہ ہیں اصلی مسلمان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نبی کے بعد اگر کسی کا اگر مرتبہ اگر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ ہیں اصلی مسلمان. عثمان غنی جن کے پاس بہت ساری دولت تھی، ساری دولت انہوں نے لٹا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. وہ ہیں اصلی مسلمان. صرف نام والے مسلمان نہیں ہیں. ہمارے گھروں کی عورتیں کیا بتاؤں، اپنے بھائی جان کے سامنے ایسے گندے کپڑے پہن کے آتی ہے، نہ بھائی کو شرم ہے نہ بہن کو شرم ہے. گندے کپڑے پہن کے آتی ہے. سینہ کہیں اور دکھائی دے رہا ہے، چھاتی کہیں اور دکھائی دے رہا ہے، پیٹ کا کچھ پتہ نہیں، بیک پوزیشن کیا ہے، کیسے کیا ہے. اور کیا کہتی ہیں ہم اپنے بھائی کا بڑا ادب کرتے ہیں. اسے ادب کہتے ہیں؟ یہ ادب ہے؟ افسوس کی بات ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ ہم ہیں مسلمان. ارے مسلمان تو وہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اگر کھڑا ہو جائے نا، تو کم سے کم لاکھوں کافروں کے لشکر ڈر کے مارے خوف کھا کے ترنت وہاں سے بھاگ کھڑے ہو جائے ایک مسلمان. لیکن ہاں وہ مسلمان اصلی میں ہونا چاہیے، نقلی مسلمان نہیں. آج کل داڑیاں بھی لوگ نقلی لگا رہے ہیں. علامہ اقبال کے پاس داڑھی نہیں تھی لیکن وہ ہیں اصلی مسلمان. بیٹا پڑھو خوب پڑھو بیٹا. دنیا سے جب بھی مرو نا بیٹا، جاؤ تو مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے مرو. آج الیکشن کا دور ہے، چند روپے کے چکر میں لوگ بتاؤ بک جا رہے ہیں. 500 روپے میں لوگ بک جا رہے ہیں. اپنے ووٹ، اپنی سوچ، اپنی فکر کو بیچ دے رہا. اللہ اکبر، اپنی فکر کو بیچ دے رہے وہ. اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہیں مسلمان. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور صحیح راستے پر چلائے اور صحیح مسلمان بنائے. اللہ جب تو نے مسلمان کا جب تمغہ اور جب تو نے ٹھپا لگا رکھا ہے اللہ، تو اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا کر کے اپنے پاس بلائے. آمین.